السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الأبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شيناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الأبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شيناء إلى آخر الحديث. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اور ہر ایک بندے کی بخشائش ہو جاتی ہے. لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا. الا رجل کانت بینہ وبین اخیہ شیئاء، سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے دلوں کے اندر بغض کینہ کپٹ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لے. انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، یعنی اپنی حالت میں رہنے دو. اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمن نے نقل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا: تفتح الابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. جنت جس کے لیے پوری دنیا ترستی ہے، جس کے لیے ہر مسلمان، ہر ایمان والا خواہش رکھتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے. اس جنت کے بارے میں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اور کیا کرتا؟ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اور ہر ایک بندے کو رب العالمین بخش دیتا ہے. ہر ہفتے میں جمعرات، سوموار اور جمعرات کے دن یہ دروازہ کھولا جاتا ہے بخشش کے لیے، معافی کے لیے. اللہ معاف فرما دیتا ہے. لا یشرک باللہ شیئا، سوائے مشرک کے، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو رزق دینے والا تصور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر رزق کی کنجیاں کسی اور کو تصور کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اولاد دینے والا، رزق دینے والا تصور کر لیا. ایسے لوگ جو مشرک کہلاتے ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں. لا یشرک باللہ شیئا، سوائے مشرک کے، یعنی شرک کرنے والوں کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. الا رجل کانت بینہ وبین اخیہ شیئاء، اور وہ دو شخص، وہ دو بھائی جو آپس کے اندر کینہ کپٹ رکھتے ہیں، یعنی جس کے سینہ میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب تک یہ دونوں شخص آپس میں صلح نہ کر لے، ان کے معاملہ کو اپنی جگہ رہنے دو، اپنی حالت پہ رہنے دو، اپنی حالت پہ رہنے دو. یہ اللہ تبارک و تعالی 3 بار فرماتا ہے. اب اندازہ لگائیے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مشرک کی بخشائش نہیں ہونے والی ہے. دوسری بات جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کیا، وہ یہ کہ الا رجل کان بینہ وبین اخیہ شیئاء، وہ دو آدمی بھی جس کے دل میں کینہ اور بغض ہے. آج مسلم معاشرہ کا جائزہ لیجئے تو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے، بھائی کو بھائی سے گفتگو بند ہے، بھائی بھائی سے متعلق اپنے دلوں کے اندر بغض اور کینہ کپٹ کو رکھا ہے. اتنا بھیانک بغض، اتنا بھیانک کینہ اور کپٹ بھائی کے سینے میں موجود ہے کہ مرنے کے بعد جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ایسا بغض میں مر جاتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اسے مٹی نہیں دینے دینا. اتنی بغاوت مسلمانوں کے سینوں کے اندر ہے. پیارے حبیب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایسے لوگوں کے بھی بخشائش نہیں ہوں گی جس کے سینے میں کینہ ہے، بغض ہے، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سورہ حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔